बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना बिहिम। हिर्ज़ कामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो बुलंद और बाला और बुजुर्ग और बरतर है उन सब से जिससे मैं डरता और बचता हूँ। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अल्लाह की पनाह अजीज और अल्लाह की सना जलील है। और कोई माबूद नहीं सवाए अल्लाह के, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मोहम्मद और उनकी आल पर अल्लाह की बहुत रहमतें और सलामतियाँ हों। परवरदिगार, मैं अपने नफ्स, अपने दीन, अपने घराने, अपने माल, अपनी औलाद और जो भी मुझसे वाबस्ता हैं उन सबको तेरी पनाह में देता हूँ। माबूद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तेरी तरफ बढ़ता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से आनत तलब करता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरे ही जरिए अपने दुश्मनों का किला कमा करता हूँ, उनके मुकाबले में तुझ ही से मदद हासिल करता हूँ। मैं दुश्मनों के लिए तुझे काफ़ी समझता हूँ और उनके मुकाबले में मेरी मदद कर, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे, जहाँ से चाहे। अपने हक के तसद्दुक में तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। बस अनकरीब अल्लाह उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, सुनने वाला और चाहने वाला है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारी कुव्वत बढ़ा दूंगा, तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा कि हमारी निशानियों के जरिए वो तुम दोनों तक पहुंच सकेंगे। तुम दोनों और तुम्हारा इत्तबा करने वाले ही गलबा हासिल करेंगे। उसने फरमाया, तुम दोनों डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। मरियम ने कहा, अगर तुम मुत्तकी है तो मैं तुझसे खुदा की पनाह मांगती हूँ, खामोशी से उस जहन्नम में पड़े रहो और मुझसे कलाम न करो। मैं अपना बुरा चाहने वालों की समात को अपनी गिरफ्त में लेता हूँ। अल्लाह की समात और बसारत और उसकी कुव्वत से, उसके गलबे और उसकी मजबूत रस्सी और खुली हुई ताकत से। आंखों पर पर्दे डाले हैं, लिहाजा वो नहीं देख सकते। बिगड़ जाए चेहरे, वहां वो मगलूब होंगे और रिस्वा होकर पलट गए। और बहरे गूंगे अंधे हैं, लिहाजा वो नहीं देख सकेंगे। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उनके दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हिजाब कायम कर देते हैं, उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, वो समझ नहीं सकते, उनके गोश समात को बहरा बना देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने अकेले रब को याद करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। उनसे कह दीजिए कि चाहे अल्लाह कहकर पुकार या रहमान कहकर पुकार, जिस नाम से भी पुकारोगे सारे नाम अच्छे उसी के हैं। अपनी नमाज को ज्यादा ना बुलंद करो, ना आहिस्ता पढ़ो, बल्कि दरमियानी रास्ता निकालो और कहो कि शुक्र है उस माबूद का जिसका कोई बेटा नहीं और न ही सल्तनत में उसका कोई शरीक है और न उसका कमजोरी की बिना पर कोई सरपरस्त और बड़ा समझो उसको जो बड़ा समझने का हकदार है। अल्लाह ही की पाकीज़गी है सुबह शाम मेरे लिए अल्लाह काफी है, मखलूक के बजाय मेरे लिए वो अल्लाह काफी। अल्लाह काफी है जो हर चीज से कफायत करता है, कोई इस चीज से कफायत नहीं कर सकती। मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। मेरे लिए वो माबूद काफी है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। अर्श अजीम का परवरदिगार है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर, जिनकी समात और बसारत पर अल्लाह ने मोहर लगा दी और यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। क्या तुमने देखा उसको जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया और अल्लाह ने उसको इल्म रखते हुए भटका रहने दिया, उसकी समात, उसके कल्ब पर मोहर लगा दी, उसकी आंखों पर पर्दा डाला। अल्लाह के सिवा इसकी कौन हिदायत कर सकता है? क्या तुम याद नहीं रखते? हमने उनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाले हैं कि वो नहीं समझ सकते और उनके कानों में गूंगापन पैदा कर दिया है। अब अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ लाना भी चाहो वो कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। ऐ अल्लाह, तू अपनी उस आंख से जो कभी सोती नहीं हमारी निगहबानी फरमा और अपनी उस कुव्वत से जो डोलती नहीं वो हमारी हिफाजत फरमा और अपनी सल्तनत के जरिए जो घटती नहीं हमें बचा। हम पर रहम फरमा अपनी कुदरत से। ए रहम करने वाले, ए परवरदिगार, हमें हलाक न कर जबकि तू हम पर एहसान करने वाला है। ए रहमान, क्या तू हमें हलाक करेगा जबकि तू हमारा पालने वाला है? तू ही हमारी महफूज पनाहगाह है, तू ही हमारी मजबूत पनाहगाह है और हमारी उम्मीद है। मेरे लिए पालने वाला काफी है, परवरिश पाने वालों के बजाय, मेरे लिए मखलूक के बजाय खालिक काफी है। मेरे लिए रिज्क देने वाला रिज्क पाने वालों के बजाय काफी है। मेरे लिए वही काफी है जिसने हमेशा मेरी कफायत की। मेरे लिए वो अल्लाह काफी है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो अर्श अजीम का परवरदिगार है। मेरे लिए वो काफी है जो मन्नत रखने वालों पर मन्नत नहीं रखता। मेरे लिए काफी है वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह रहमत फरमाए हमारे सरदार मोहम्मद और उनकी आल पर उनकी सलामती रखे। बहुत रहमत और सलामती है परवरदिगार में सुबह। ए परवरदिगार, मैं सुबह के आगाज में तेरी इस हमायत में हूँ जिसे कोई छीन नहीं सकता, तेरे इस हरीम पनाह में हूँ जिसमें कोई नकब नहीं लगा सकता, तेरी इस अमान में हूँ जिस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। ए माबूद, तुझे तेरे गलबे और तेरी कुदरत का वास्ता, मुझे अपने गजब, अपने सख्त उकाब, अपने सतूत और दिन के बड़े ख्वादिश और रात को नाज़िक होने वाले साहे के जो खैर के साथ हूँ, अपनी हिफाजत, अपनी पनाह, अपनी सलामती में बचाओ, अपनी सलामती, अपने बचाओ, अपनी जमानत, अपनी हमायत, अपनी हिफ्ज़, अपने अमान में रख, अपने इस हसार में रख जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, अपने गलबे में रख। है रहम करने वाले, ऐ परवरदिगार, तेरा हाथ हर हाथ के ऊपर है
اور تیری شوکت اور ستوت ہر شوکت اور ستوت سے، تیری قوت ہر قوت سے قوی تر، تیری سلطنت تمام سلطنتوں سے بڑی اور مضبوط ہے۔ میں تیرے ذریعے دشمنوں کے راستے بند کرتا ہوں، ان کے مقابلے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس امر میں مجھے ان کا خوف ہے، اور میں تیری امان لیتا ہوں۔ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ، ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور عزیز مصر نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ تو جب ان سے گفتگو ہوئی تو عزیز نے کہا آج سے آپ ہمارے خاص امین ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دے، میں حفاظت کے گھر سے واقف اور جانکار ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قوت عطا کی اور جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور اہل احسان کا اجر ہم حقارت نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر تو اچھا ہی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ اور خدا کے آگے سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے تو تم صرف دھیمی آواز سنو گے۔ میں اپنے نفس، اپنے دین، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنے ان تمام چیزوں کو جو مجھ سے وابستہ ہیں، اور اللہ کی تمام نعمتیں جو میرے پاس ہیں، بہت رحم کرنے والے نہایت ہی مہربان اللہ کے نام کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے اس نام کی پناہ جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، اللہ کے اس نام کی پناہ جس سے دل تھر تھراتے ہیں، اور اللہ کے اس نام کی پناہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں، اور اللہ کے اس نام کی پناہ جس کے ذریعے اس نے فرمایا آیا اب ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکاری کرنا چاہی تھی تو ہم نے ان کو بہت ہی ناکام بنا دیا۔ اللہ کے اس نام کی پناہ کے جس سے تمام قوتیں بھری ہوئی ہیں، اور اللہ کے جلال کی پناہ جس کا اقصا ممکن نہیں، اور اللہ کی اس قدرت کی پناہ جو تمام مخلوق پر حاوی ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر ایک شر سے، اہل دنیا کی ستوت اور سلطنت اور تدبیر اور قوت اور اس کے عذر و مکر کے شر سے، اور پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس، اپنے اہل و عیال، اپنے مال اور اپنے تمام وابستگان، اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے واسطے جو میرے پاس ہیں، اس کی شدت سے، اور اللہ کی شدید قوت سے، اللہ کی شدید ستوت سے۔ اللہ کے اس نام کی پناہ جو آسمانوں اور زمینوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر ان کے سوا ان کو کون روک سکتا ہے؟ بے شک وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے نام کی پناہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا نیل کو شگافتہ کیا، اس اللہ کے نام کی پناہ جس نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، اس اللہ کے نام کی پناہ کہ قیامت کے دن ساری زمینیں جس کے قبضے میں ہوں گی اور تمام آسمان اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ پاک ہے وہ بزرگ ہے اس سے جو شرک کرنے والے شریک قرار دیتے ہیں۔ اس دنیا کے ہر شخص کے شر سے، ہر شخص کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا، اس کا علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر شریر کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے، ہر چغل خور کی چغلی کے شر سے۔ کوئی تدبیر اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی تدبیر و قوت کے جو بلند ہے، جس کی شان عظیم ہے۔ وہ اللہ ہے بلندیوں اور عظمتیں جس کی شان ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور میری حفاظت فرما، مجھے ہر گناہ سے چھٹکارا دے، ہر مصیبت سے جو آج کے دن، آج کی رات، تمام راتوں اور تمام دنوں میں آسمانوں اور زمینوں سے نازل ہونے والی ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نام جو میری جان و مال و اہل و عیال کا نگہبان ہے، اللہ کے نام سے جو میری ہر اس چیز کا محافظ ہے جو مجھے میرے پروردگار نے عطا کی، اللہ کے نام سے جو تمام ناموں سے بہتر ہے، اللہ کے نام سے جو زمین و آسمان کا پروردگار، تاکہ جس چیز کو تو تاخیر میں ڈالے میں اس کے لیے جلدی نہ کروں، جس میں اے اللہ عجیب و غریب خوابوں سے اور اس سے کہ شیطان سوتے یا جاگتے مجھے کھلونا بنائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام سے اپنی حفاظت کرتا ہوں، اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کے ذریعے جو کبھی مرنے، ہر اس فتنے سے کہ جس میں خائف و گریزاں ہوں اپنی حفاظت کرتا ہوں، اور جو بھی میرے سامنے اور پیٹھ پیچھے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں بلندیوں اور عظمت والے اللہ کی قوت اور قدرت کو اس کے آگے سپر بناتا ہوں، اور میں تم سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تمہارا شر تمہارے قدموں کے نیچے ہے، اور تمہاری اچھائی تم پر آیا ہے، اور میں اپنے نفس کو جو مجھے میرے پروردگار نے عطا کیا ہے، اور جو کچھ میرے اور میرے متعلقین کی ملکیت میں، ہر چیز کو اللہ کے مضبوط ترین رکن کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میرے پروردگار کا ہر رکن شدید ہے۔ اے اللہ میں تجھ ہی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، اور تجھے ہی تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرے بغیر نہیں مل سکتا۔
تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جس چیز سے میں گریزاں ہوں یا جس چیز سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ تیرے لیے آسان ہے کہ جبرائیل میری دائیں جانب اور میکائیل میری بائیں جانب، اسرافیل میرے آگے، اور کوئی تدبیر نہیں سوائے اللہ کی تدبیر و طاقت کے، اور وہ صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، اے بچے کو رحم مادر سے نکالنے والے، اے شفیع وطر کے پروردگار، میں دنیا اور آخرت سے جو چاہتا ہوں اسے میرے لیے مسخر فرما، اور میری ہر مشکل میں میری مدد کر۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بار الہ، میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا، اور بیٹا ہوں تیری کنیز کا۔ میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے لیے نافذ ہے، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عین عدالت ہے۔ میں ہر اس نام کے واسطے سوال کرتا ہوں جسے تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی، یا اس کو اپنے غیب کے پردے میں اپنے پاس مخصوص رکھا ہے۔ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور، میرے سینے کی شفا، حزن و ملال کا مداوا، میرے ہم و غم کا قاطع، میرے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ قرار دے۔ کوئی قابل پرستش نہیں سوائے تیرے کہ تو پاک و منزہ ہے۔ بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے وہ کہ جب کوئی بندہ نہیں تھا تو تھا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندگی دینے والے، اے ذی روح کے اعمال پر ناظر، اے دائمی حیات کے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، پس میری مدد کر، میرے لیے دنیا اور آخرت کو جمع کر دے، اپنے احسان و وسعت سے دنیا اور آخرت کے شر کو مجھ سے دور کر دے۔ اے اللہ، اے بے شک تو برسر اقتدار بادشاہ ہے، جس کا کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، پس رحمت فرما محمد اور اس کی آل پر، اور مجھ پر کشائش کا دروازہ کھول دے۔ میری مشکلات میں میری مدد کر، بے شک تو اس پر قادر ہے۔ اے سخی، اے کرم کرنے والے، اے اللہ، میں تجھ ہی سے فتح اور تیری ہی ذات سے کامیابی کا طالب ہوں، اور محمد کے وسیلے سے جو تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر، تیری طرف آس لگائی ہے۔ اے اللہ، میرے کام کے اندو کو میرے لیے آسان کر، اس کی سختی کو میرے لیے حقیر بنا، مجھے میری امید سے زیادہ خیر عطا کر۔ جس قدر شر سے میں خائف اور گریزاں ہوں اسے زیادہ شر سے دور رکھ۔ کوئی تدبیر و طاقت نہیں سوائے اللہ کی تدبیر و طاقت کے، اور اللہ کی رحمتیں ہوں محمد و آل محمد پر، اور اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، سب سے اچھا مولا اور سب سے اچھا نصرت کرنے والا ہے۔